بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ العربیہ کا پہلا سبق۔ اس کتاب کو پڑھنے کا ہمارا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ طلبہ بھی ساتھ ساتھ دہراتے ہیں تاکہ انہیں بھی الفاظ کی ادائیگی کی مشق ہو۔ الدرس الاول، پہلا سبق، ھذا کی ایکسرسائز کروائی جا رہی ہے۔ یہاں ساتھ ساتھ دہرائیے۔ ھذا بیت، ھذا مسجد، ھذا باب، ھذا کتاب، ھذا قلم، ھذا مفتاح، ھذا مکتب، ھذا سریر، ھذا کرسی۔ اب ترجمہ سنیے۔ ھذا بیت، یہ گھر ہے۔ ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ ھذا باب، یہ دروازہ ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذا مفتاح، یہ چابی ہے۔ ھذا مکتب، یہ میز ہے۔ مکتبن کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا اپنا ذاتی معنی تو ہے لکھنے کی جگہ، چنانچہ مکتبن ڈیسک یا میز کو بھی کہتے ہیں۔ مکتب کا لفظ سکول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ بھی لکھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ مکتبن کا لفظ دفتر، آفس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو 3 معنی، میز یا ڈیسک، سکول اور آفس، دفتر۔ یہاں ھذا مکتبن، یہ میز ہے۔ ھذا سریرن، سریرن چارپائی کے لیے یا پلنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ھذا سریرن، یہ چارپائی ہے یا یہ پلنگ ہے۔ ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اب آگے جو الفاظ، جو جملے آ رہے ہیں ان کو ساتھ ساتھ دہرائیے تاکہ ہم نے کہا الفاظ کی، جملوں کی ادائیگی کی بھی آپ کو مشق ہو۔ ما ھذا، ھذا بیت، اھذا بیت، نعم ھذا بیت۔ ما ھذا، ھذا قمیص، اھذا سریر، لا ھذا کرسی، اھذا مفتاح، لا ھذا قلم، ما ھذا، ھذا نجم۔ اب ترجمہ سنیے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا بیتن، یہ گھر ہے۔ اھذا بیتن، کیا؟ ھذا، یہ، بیتن گھر، کیا یہ گھر ہے؟ اب یہاں دیکھیے 2 حروف ہمیں نظر آ رہے ہیں، ما اور آ، دونوں کا معنی ہے کیا؟ پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ ما کا معنی بھی کیا، آ کا معنی بھی کیا، تو دونوں میں پھر فرق کیا ہے؟ دیکھیے اردو زبان میں کیا کا لفظ کبھی تو آتا ہے جملے کے درمیان میں، مثلا یہ کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، اور کبھی کیا کا لفظ آتا ہے جملے کے بالکل شروع میں، جملے کے آغاز میں، جملہ اسی سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلا کیا آپ مسلمان ہیں؟ کیا آپ پاکستانی ہیں؟ کیا یہ کتاب ہے؟ اگر کیا جملے کے درمیان میں آ رہا ہو تو اس کے لیے عربی زبان میں استعمال کرتے ہیں ما۔ اگر کیا جملے کے بالکل آغاز میں، شروع میں آ رہا ہو، جملہ اسی سے سٹارٹ ہو رہا ہو، تو اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ آ۔ اب دیکھیے ما ھذا کا ترجمہ کیا یہ ہے نہیں کریں گے، بلکہ کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ یہ کیا ہے۔ لیکن اھذا بیتن، یہ کیا گھر ہے، اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ آ کا ترجمہ
کیا ہوگا؟ وہ والا کیا جو جملے کے شروع میں آتا ہے. چنانچہ اہذا بیتن کا معنی ہم کیا کریں گے؟ کیا یہ گھر ہے؟ اہذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ نعم، جی ہاں، ہذا بیتن، یہ گھر ہے. اب دیکھیے آگے، ما ہذا، یہ کیا ہے؟ ہذا قمیصن، یہ قمیض ہے، شرٹ کے معنی میں. اہذا سریرن، کیا یہ چارپائی ہے؟ کیا یہ پلنگ ہے؟ لا، جی نہیں. ہذا کرسیٌ، یہ کرسی ہے. اہذا مفتاحٌ، کیا یہ چابی ہے؟ لا، جی نہیں. ہذا قلم، یہ قلم ہے. ما ہذا، یہ کیا ہے؟ ہذا نجم، یہ ستارہ ہے، اسٹار کے معنی میں. تمرین کہتے ہیں مشق کو، ایکسرسائز کو. تمرین نمبر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رقمن، اور ایک کی عربی ہے واحدن. تمرین رقمن واحدن، مشق نمبر 1. اگر وقف کر کے ہر لفظ کے آخر میں ٹھہر کے پڑھنا ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ تمرینن کی بجائے تمرین، رقمن کی بجائے رقم، واحدن کی بجائے واحد. کس طرح سے ادا کریں گے؟ مشق نمبر 1، تمرین رقم واحد. نیچے کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں، ان تصویروں کی مدد سے آپ نے ہر سوال کا جواب دینا ہے. چابی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جا رہا ہے ما ہذا، تو کیا جواب ہوگا اس کا عربی زبان میں؟ دیجئے. ہذا مفتاح، جواب دیتے جائیے. ما ہذا، ہذا کتاب، ما ہذا، ہذا قلم، آگے دروازہ ہے، ما ہذا، ہذا باب، آگے گھر ہے، ما ہذا، ہذا بیت، ما ہذا، ہذا کرسی. تمرین لکھا ہوا ہے تمرین، وقف کر کے اس کو تمرین بھی پڑھا جا سکتا ہے. نمبر کی عربی رقم 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے اثنان. تمرین رقم اثنان یا تمرین رقم اثنان، مشق نمبر 2. مسجد کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جا رہا ہے اہذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ کہنا ہو جی نہیں یہ مسجد ہے، تو کیا کہیں گے؟ لا. ہذا مسجد، لا کہہ کے تھوڑا سا رک جائیے. لا، ہذا مسجد. قلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جا رہا ہے اہذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ قلم. لا، ہذا قلم. قمیض کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جا رہا ہے اہذا قمیصن، کیا یہ قمیض ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ نعم، ہذا قمیصن. ستارے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جا رہا ہے اہذا نجم، کیا یہ ستارہ ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ نعم، ہذا نجم. تمرین رقم 3، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں تمرین رقم 3، تمرین رقم 3، مشق نمبر 3. اقرأ پڑھیے، وکتب اور لکھیے. اب دیکھیں حرکات یعنی زبروں زیروں کی مدد کے بغیر آپ ہر لفظ کو صحیح پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز، جس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا اور کچھ الفاظ آپ کے ذہن نشین ہو گئے لاشعوری طور پہ. مثلا آگے جو لکھا ہوا ہے آپ اس کو مکتبن یا مکتبن نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ ہذا مکتبن، جس سے ثابت ہوا کہ یہ لفظ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو چکا ہے لاشعوری طور پہ. ہذا مکتبن، یہ میز ہے. ہذا مسجدن، یہ مسجد ہے. ہذا قلم، یہ قلم ہے. آگے دیکھیے اگرچہ نیا لفظ ہے لیکن چونکہ آپ کے لاشعور میں سے کل ایک دفعہ گزر چکا ہے،
آپ اس کو سریرن یا سریرن نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ ہاذا سریرن. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لفظ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو چکا ہے. ہاذا سریرن یہ چارپائی ہے، یہ پلنگ ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا کرسی یہ کرسی ہے. اہاذا بیتن کیا یہ گھر ہے؟ لا جی نہیں. ہاذا مسجد یہ مسجد ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا مفتاح یہ چابی. اس سبق میں من اس لفظ کی ایکسرسائز کروائی جا رہی ہے. پچھلے سبق میں ما کی اور اس میں مشق کروائی جا رہی ہے من کی. من ہاذا یہ کون ہے؟ پہلے تو ان جملوں کو ساتھ ساتھ دہرائیے تاکہ الفاظ کی ادائیگی کی بھی مشق ہو. پھر ہم ترجمہ کریں گے. ساتھ ساتھ دہرائیے. من ہاذا ہاذا طبیب. من ہاذا ہاذا ولد. من ہاذا ہاذا طالب. اہاذا ولد؟ لا ہاذا رجل. ما ہاذا ہاذا مسجد. من ہاذا ہاذا تاجر. ہاذا کلب. اہاذا کلب؟ لا ہاذا کت. ہاذا حمار. اہاذا حمار؟ لا ہاذا حصان. وما ہاذا ہاذا جمل. ما ہاذا ہاذا دیک. من ہاذا ہاذا مدرس. اہاذا قمیص؟ لا ہاذا مندیل. اب ترجمہ سنیے. من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا طبیب یہ ڈاکٹر ہے. من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا ولد یہ لڑکا ہے. من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا طالب یہ طالب علم ہے، یہ اسٹوڈنٹ ہے. اہاذا ولد کیا یہ لڑکا ہے؟ لا جی نہیں. ہاذا رجل یہ آدمی ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا مسجد یہ مسجد ہے. من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا تاجر یہ تاجر ہے، بزنس مین ہے، دکاندار ہے. ہاذا کلب یہ کتا ہے. اہاذا کلب کیا یہ کتا ہے؟ لا جی نہیں. ہاذا کت یہ بلی ہے. دیکھیے جانوروں کے لیے ہر زبان میں کوئی ایک لفظ مشہور ہو جاتا ہے، میل سے تعلق رکھنے والا یا فیمیل سے. کوا ہو بیٹھا ہوا، ہم یہی کہتے ہیں یہ کوا ہے، خواہ اس کا تعلق فیمیل سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن کوی کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. اسی طرح ہم بلی استعمال کرتے ہیں، خواہ اس کا تعلق میل سے ہی کیوں نہ ہو. بلا کی بجائے عموماً کیا کہا جاتا ہے بچے کو اشارہ کر کے؟ دیکھو وہ بلی ہے، خواہ اس کا تعلق میل سے ہی کیوں نہ ہو. عربی زبان میں بلی کے لیے جو لفظ معروف ہوا وہ میل سے تعلق رکھنے والا تھا، لیکن ہم اپنی زبان کے اسلوب میں جب ترجمہ کریں گے تو یہ بلا ہے کی بجائے کیا کہیں گے؟ یہ بلی ہے. ویسے اس کا اپنا ترجمہ اصلی معنی کیا بنتا ہے؟ جی نہیں یہ بلا ہے. ہاذا حمار یہ گدھا ہے. اہاذا حمار کیا یہ گدھا ہے؟ لا جی نہیں. ہاذا حصان یہ گھوڑا ہے. وما ہاذا وا اور ما ہاذا یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ ہاذا جمل یہ اونٹ ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا دیکن یہ مرغ ہے. من ہاذا یہ کون ہے؟ دیکھیں اردو زبان میں بھی کیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کے لیے، اور کون کا لفظ استعمال ہوتا ہے انسانوں کے لیے. کسی مرغ کی طرف اشارہ کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ کون ہے، یہ کون ہے. کسی انسان کی طرف اشارہ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے یہ کیا ہے. اسی لیے
یہاں بھی مرغ کے لیے کیا استعمال ہوا ہے؟ ماں. اور کسی آدمی کی طرف اشارہ کر کے پوچھنا تھا تو پھر ماں کی بجائے کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ من. من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا مدرسن، یہ استاد ہے، ٹیچر ہے. یہاں دیکھیے کہ ہمارے ہاں دو پیش اس طرح لکھے جاتے ہیں، ایک سیدھا ایک الٹا، لیکن اس کتاب کے رسم الخط کے مطابق دونوں پیش سیدھے لکھے گئے ہیں، دونوں طرح درست ہیں. دیکھ لیجئے مدرسن کے آخر میں دو پیش ہیں اور دونوں سیدھے لکھے گئے ہیں. دوسری بات، یہ شد ہے، شد کے اوپر ہو تو زبر پڑی جائے گی، شد کے نیچے ہو تو زیر پڑی جائے گی، خواہ وہ حرف کے اوپر ہی کیوں نہ ہو. پھر سنیے، شد کے اوپر ہو تو کیا پڑی جائے گی؟ زبر. شد کے نیچے ہو تو کیا پڑی جائے گی؟ زیر. اگر یوں لکھا ہوتا، یہ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے لفظ، پھر ہم کیا پڑھتے؟ مدرسن. لیکن اب چونکہ شد کے نیچے ہے، اب کیا پڑھیں گے؟ مدرسن. ہاذا مدرسن، یہ استاد ہیں، یہ ٹیچر ہیں. اہاذا قمیصن، کیا یہ قمیض ہے؟ لا، جی نہیں. ہاذا مندیلن، یہ رومال ہے. لا، جی نہیں. ہاذا مندیلن، یہ رومال ہے. تمرین، مشق، ایکسرسائز. اقرا، پڑھیے، وکتب، اور لکھیے. ساتھ ساتھ دہرائیے جملوں کو تاکہ الفاظ کی ادائیگی کی بھی ایکسرسائز ہو. ما ہاذا، ہاذا قلم، ہاذا کلب. من ہاذا، ہاذا طبیب، ہاذا جمل. اہاذا کلب، لا. ہاذا قط، اہاذا دیک، نعم. اہاذا حصان، لا. ہاذا حمار، ہاذا مندیل. اہاذا ولد، نعم. من ہاذا، ہاذا رجل. اب ترجمہ سنیے. ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا قلم، یہ قلم ہے. ہاذا کلب، یہ کتا ہے. من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے. ہاذا جمل، یہ اونٹ ہے. اہاذا کلب، کیا یہ کتا ہے؟ لا، جی نہیں. ہاذا قط، یہ بلا ہے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور یہ بلی ہے، یہ بھی. اصل میں ان سوالوں کو سامنے رکھ کے مقصود یہ ہے کہ آپ اس طرح کے سوالات، دیگر سوالات بھی آپس میں کریں. مثلا کسی بھی چیز کی طرف آپ اشارہ کر کے اس طرح کا سوال پوچھ سکتے ہیں. دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں آپ اہذہ ساعۃ. کوئی بھی سوال، کیا یہ گھڑی ہے؟ جواب اس کا لا. ہاذا جدار، یہ دیوار ہے. مروحۃ، پڑھا ہم نے پنکھے کو کہتے ہیں. اس کی طرف اشارہ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں اہذہ سیارۃ. سیارۃ گاڑی کو کہتے ہیں. جواب دیجئے لا. ہذہ مروحۃ. گاڑی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے اہذہ سیارۃ، آپ کہیں گے نعم ہذہ سیارۃ. لڑکے کی طرف اشارہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں اہذا رجل. جواب میں آپ کہیں گے لا. ہذا ولد. مرغ کی طرف اشارہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں اہذا حمار. جواب میں لا. ہذا دیک. الفاظ بھی اس طرح سے ذہن نشین ہوتے رہیں گے اور بولنے کی بھی پریکٹس ہوتی رہے گی. نمبر 6، اہذا دیک، کیا یہ مرغ ہے؟ نعم، جی ہاں. اہذا حصان، کیا یہ گھوڑا ہے؟ لا، جی نہیں.
ہاذا حمارن یہ گدھا ہے، ہاذا مندیلن یہ رومال ہے، رومال کے لیے، اسکارف کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اہذا ولدن کیا یہ لڑکا ہے؟ نعم جی ہاں۔ من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا رجل یہ آدمی ہے۔ کسی بے جان چیز کی طرف اشارہ کر کے پوچھنا ہو یا کسی حیوان کی طرف اشارہ کر کے پوچھنا ہو، یعنی انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کی طرف اشارہ کر کے سوال کرنا ہو تو پھر من نہیں کہتے، پھر کیا کہتے ہیں؟ ما۔ آپ نے پوچھنا ہے کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کر کے، پنکھے کی طرف اشارہ کر کے، کرسی کی طرف اشارہ کر کے، ما ہاذا تو کہیں گے ما۔ لیکن کسی انسان کی طرف، خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، پھر ما ہاذا نہیں کہیں گے، پھر کیا کہیں گے؟ من ہاذا۔ پھر ما کہیں گے تو پھر یہ جھگڑے والی بات ہوگی، تم کیا ہو، تم کیا سمجھتے ہو، پھر یہ اس طرح کی بات ہوگی، تو کیا کہیے؟ من۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔